أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمين या रब्बल आलमीन। सूरह बकरा का 15वां रुकू इब्तिदाई 2 आयात हमने पढ़ ली थी। इंशाअल्लाह उससे आगे आज हमें अपने सिलसिले गुफ्तगू को बढ़ाना है।
میں نے عرض کیا تھا کہ 10 رکوع مسلسل فرد قرارداد جرم ہے جو یہود پر عائد کی گئی، جو اللہ کے احسانات اور انعامات اس قوم پر ہوئے، من و سلوہ نازل کیا گیا، آسمان پر بادلوں کا ایک سایہ جو ہے ان کے اوپر مسلسل رہا، صحرائی زندگی، اور اس میں ظاہر ہے بادل بہت بڑی نعمت، پھر ان کے لیے وہ بالکل جہاں کوئی پانی کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا، ایک چٹان میں سے 12 چشمے برآمد کر دیے، پھر فرعون اور فرعونیوں کے ظلم سے جو نجات دلائی کہ پوری قوم کو جو ہے غرق کر دیا گیا اور بچا لیے گئے بنی اسرائیل۔ یہ تمام نعمتیں ہیں کہ جو ہم نے پڑھی ہیں، اور یہ فضل اور احسان اللہ کا بنی اسرائیل پر۔ لیکن ان کا جسے آپ کہیے کہ یہ معاملہ کہ بالآخر اللہ تعالیٰ کو ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، جو جرائم ان کے تھے، سب سے پہلے تو انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام توحید کے علم بردار، اور وہ قوم جس پر اس درجے کے احسانات اللہ کے ہوئے، اور ان کی عدم موجودگی میں بچڑے کا جو ہے وہ بت تراشا ہے اور اس کی پوجا شروع کر دی، اور اس کے علاوہ بہت سی اور چیزیں جس میں تورات کے جو احکامات ہیں ان کے اندر جو رد و بدل کیا، شریعت کی وہ چیزیں کہ جو حرام تھی ان کو اپنے لیے جائز اور حلال قرار دے دیا۔ اب پھر ذکر شروع ہوا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اس لیے کہ اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت وہ ہے کہ جن کی قدر و منزلت، جن کے مقام ارفع اس کے قائل یہود بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں۔ گویا کہ اس وقت کی جو کل آبادی ہے اس دنیا کی، اس میں جو بھی کسی آسمانی مذہب کا پیروکار ہے یا کم سے کم ماننے والا ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ جو ہے اس کی نظروں سے ہرگز جو ہے وہ جدا نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، اشارتاً یہ بات آئی تھی کہ نہ تو وہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ تو اللہ کی فرما برداری اختیار کرنے والے تھے، مسلم تھے اور حنیف تھے، کلیتاً متوجہ اپنے رب کی طرف۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اب ذکر شروع ہوا ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جنہیں اون کرتے تھے یہودی بھی اور عیسائی بھی، اور مسلمانوں کو تو قرآن حکیم میں کہہ دیا گیا کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ملت عطا فرمائی تھی، حضرت ابراہیم کے بارے میں تو قرآن حکیم میں واحد کے صیغے میں حضور کو حکم دیا گیا، وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کیجئے، یکسو ہو کر، اپنے آپ کو پوری طرح کنسنٹریٹ کرتے ہوئے ان کی ہدایت پر اور ان کی تعلیمات پر۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کرو جب کہ ابراہیم کو آزمایا تھا اس کے رب نے بڑے بڑے امتحانات میں سے گزارا تھا، فَأَتَمَّهُنَّ، وہ ان سب میں کامیاب ہوئے، تفصیل سے میں نے پچھلی مرتبہ ذکر کیا تھا، اب اس کا اعادہ نہیں کر رہا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب ہو کر کہ میں تمہیں تمام انسانوں کا امام اور پیشوا بنانے والا ہوں۔ قال ومن ذریتی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور میری ذریت، میری نسل جو میرے بیٹوں سے اب آگے چلے گی، کیا وہ بھی امامت کے منصب کے اوپر فائز ہوں گے؟ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بھی ظلم کرنے والے ہوں گے ان میں سے تو میرا کوئی وعدہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ گویا کہ صرف وہی لوگ جو ہے امامت کے، ویسے تو یہ پوری امت جو ہے یہ بھی تو امامت ہے کر رہی ہے، نہیں تو بھی پیشوائی کر رہی ہے، وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے رسولوں کو نہیں مانتے، تو یہ امت جو ہے یہ اپنی جگہ موجود ہے، جو لوگوں کو گویا کہ دعوت دے رہی ہے توحید کی۔ تو میرا عہد جو ہے یقیناً ان لوگوں کے لیے لاگو نہیں ہوگا کہ جو ظلم کرنے والے ہیں، جو زیادتی کرنے والے ہیں، اور خاص طور پر ظلم سے مراد یہاں شرک بھی ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو جب کہ ہم نے البیت کو بنا دیا تھا لوگوں کے لیے بار بار لوٹنے کی جگہ۔ مثابہ کہتے ہیں وہ جگہ کہ جہاں انسان بار بار پلٹ کر آئے، محبت میں بھی، عقیدت میں بھی، اور ایک دلی وابستگی اس جگہ کے ساتھ ہو تو انسان چاہتا ہے کہ بار بار اس جگہ کا وزٹ کرے، بار بار آئے۔ تو بیت اللہ کو کہا گیا مثابۃ للناس،
کہ جو تمام لوگوں کے لیے بار بار پلٹنے کی جگہ ہے، بار بار لوٹنے کی جگہ ہے. کوئی طواف کے لیے آ رہا ہے، کوئی عمرے کے لیے آ رہا ہے، کوئی حج کے لیے آ رہا ہے. اگرچہ جبکہ ابھی بیت اللہ کی تعمیر ابھی ہو رہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ تعمیر کا جو کام ہے اس کا ذکر آگے آ جائے گا، لیکن آنے والے دور میں تو یہی کچھ ہوا نا. کہاں دور دراز کے علاقے اور گھاٹیاں عبور کرتے ہوئے دبلی پتلی اونٹنیوں کے اوپر سوار ہو کر لوگ پہنچا کرتے تھے بیت اللہ. اس لیے کہ یہ بہرحال ایسی جگہ تھی جس کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی دعا تھی کہ اسے امن کی جگہ بنا دے، تمام لوگوں کی توجہات کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی جگہ بنا دے. اسی کو تعبیر کیا گیا مثابۃ للناس، لوگوں کی بار بار پلٹنے کی جگہ بنا دیا ہم نے اس البیت کو، مراد بیت اللہ خانہ کعبہ، وہ امنا اور امن کی جگہ. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور دیکھو یہ جو ابراہیم علیہ السلام کا جو ایک مقام وہ آج بھی موجود ہے. اس نہری قسم کے ایک کیج کے اندر جو ایک پتھر رکھا ہوا آپ کو نظر آتا ہے، اگر آپ نے قریب سے جا کر دیکھا ہو تو اس پتھر کے اوپر یہ کہا جاتا ہے، اور واقعتاً وہ نشان موجود ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا، ایک امپیکٹ جو ہے اس کے اوپر نظر آ رہا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی خوبصورت بات ہے کہ انہوں نے ایک موقع پر کہا تھا، بخاری میں یہ روایت موجود ہے، راوی خود حضرت عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں جو بات اللہ نے میرے دل میں ڈالی اسی کے مطابق وہی نازل ہو گئی. اب یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، یہ دعویٰ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کیا، لیکن حضرت عمر نے کہا، اور وہ بات یہ ہے کہ اس بات کی گواہی موجود ہے. ان میں سے ایک بات یہ تھی، سب سے پہلی بات یہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان کے اپنے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ کاش کہ یہ جو مقام ابراہیم ہے اس کو ایک مصلی بنا دیا جائے، نماز پڑھنے کی جگہ. مصلی کسے کہتے ہیں؟ نماز پڑھنے کی جگہ کو. تو اللہ تعالیٰ نے وہ آیت نازل فرما دی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، مقام ابراہیم کو تم اپنی نماز کی جگہ بنا لو. اگرچہ آپ حضرات کو معلوم ہے جب انسان جو ہے، جو بھی وہاں گیا ہے مسلمان، اور وہ 7 شوطے مکمل کر چکا طواف کے، تو اس کے بعد پھر 2 رکعت جو ہے نفل اسے ادا کرنے ہوتے جو واجب ہیں. اب وہ جگہ اس قدر کم ہے کہ وہاں گویا کہ اس جگہ کھڑا ہو کر اگر کوئی شخص ادا کرے گا تو تقریباً ناممکنات میں سے، اس لیے کہ وہ تو بالکل جو ریلا گزر رہا ہوتا ہے طواف کرنے والوں کا، وہ عین اس کے درمیان میں آ جاتی ہے جگہ. تو آج بھی وہاں آپ کو 2-3 شرطے جو ہے وہ کھڑے ہوئے نظر آ جاتے ہیں کہ کسی کو وہاں نماز ادا نہیں کرنے دیتے. لیکن یہ کہ یہاں اس میں خاص طور پر جو کہا گیا مم مقام ابراہیم مصلی، خاص وہ جگہ نہیں جہاں وہ پتھر موجود ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی تھی بیت اللہ کی دیواروں کی، بلکہ مم مقام ابراہیم مصلی، وہ پورا علاقہ جو ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ظاہر ہے کہ اس کی وہ جو خانہ کعبہ کی دیواریں جو تعمیر کر رہے تھے، اٹھا رہے تھے، تو یہ پتھر صرف اس جگہ تو نہیں تھا نا، وہ بھی ساتھ کے ساتھ موو کر رہا تھا اور اسی پر کھڑے ہو کر. اور یہ 12 روایات موجود ہیں کہ وہ چونکہ دیواریں کافی بلند ہیں تو اللہ کے حکم سے وہ پتھر خود بلند ہوتا چلا جاتا تھا. ظاہر ہے کسی قسم کا وہ اسکیفولڈنگ سسٹم تو اس زمانے میں موجود نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کا اہتمام کر دیا گیا. تو سب سے پہلی بات حضرت عمر نے فرمائی کہ میرے دل میں یہ خیال تھا، اور اسی کے مطابق قرآن حکیم میں جو ہے حکم نازل ہو گیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. دوسری بات خاص طور پر انہوں نے اپنے بارے میں کہی کہ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ مسلمان خواتین کو پردہ کرنا چاہیے. یہ بات جو ہے مسلم ہے کہ پردے کے احکامات کے نازل ہونے سے پہلا پردہ اس درجے کا موجود نہیں تھا جو حکم نازل ہونے کے بعد ہوا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر نے ذکر بھی کیا ایک دفعہ کہ ہماری جو مسلمان خواتین ہیں، ہماری بیویاں ہیں، ہمارے بچیاں جب نکلتی ہیں تو انہیں چاہیے کہ اپنے چہرے کو ڈھک کر نکلا کریں. قرآن حکیم کے اندر آیات حجاب نازل ہو گئی. تیسری بات وہ تھی کہ جس کے بارے میں حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاملے میں، جبکہ تمام بیویوں کی طرف سے ایک ایکا کر لیا گیا تھا، ازواج مطہرات کا ذکر ہو رہا ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں بھی کچھ جو ہے وہ، جبکہ اب وہ بڑی فراوانی ہے مدینہ کے گھروں کے اندر جو ہے، اب کچھ مال و دولت کی ریل پیل بھی ہو گئی ہے، مال غنیمت بھی آ رہا ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ کہیں باندیاں بھی ہیں اور کہیں جو ہے جسے آپ کہیے غلام جو ہے وہ بھی موجود ہیں. تو لہٰذا ان کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے اس موقع پر یہ خیال آیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی بیویوں سے تھوڑی دنوں کے لیے علیحدگی اختیار کی تھی. تو حضرت عمر گئے تھے ازواج مطہرات کے پاس اور جا کر ان سے کہا تھا مجھے یہ خیال گزرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سب کو طلاق دے دیں گے، اور اللہ اس پر قادر ہے کہ تم سے بہتر بیویاں اللہ کے اپنے رسول کو عطا فرما دے. اب یہ بات تھی کہ جو ان کے دل میں موجود تھی، اور سورہ تحریم کے اندر وہ آیات بالکل اسی طرح نازل ہو گئی. عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات. پوری ایک جو اوصاف ہو سکتے ہیں کسی فرما بردار خاتون کے، اس کا ذکر کر دیا گیا. اللہ کا رسول اگر چاہے تو تم سب کو طلاق دے کر فارغ کرے اور نئی بیوی اپنے رسول کو عطا فرما دے اللہ کے. اور چوتھی بات جو تھی، جو اگرچہ اس حدیث میں جو بخاری میں موجود ہے اس میں ذکر نہیں ہے اس کا، لیکن دوسری احادیث کے اندر موجود ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر جو اسیران بدر تھے وہ 70 کی تعداد تھی ان کی. 70 تو ان کی جو ایلیٹ کلاس تھی وہ تو جہنم واصل ہوئی، اور بقیہ 70 کو جو ہے وہ قیدی بنا دیا گیا. اسیر کسے کہتے ہیں؟ قیدی کو کہتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ جو لوگ بھی قیدی ہوئے ہیں، جو اسیران بدر ہیں، ان سب کو قتل کیا جانا چاہیے. اور بات ان کی بالکل صحیح تھی، اس لیے کہ انہوں نے مدینہ پر چڑھائی کرنے کی نیت سے جو نکلے تھے اپنے گھروں سے، مکے کو جو چھوڑا تھا، تو آئے کس لیے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے. یہ تو دشمن ہیں اللہ کے بھی، اللہ کے رسول کے بھی، اور اللہ کے دین کے بھی. لہٰذا ان کی اس کے سوا کوئی اور سزا نہیں ہونی چاہیے کہ ان سب کو جہنم واصل کرے، ان کو قتل کیا جائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ نہیں، ان کے ساتھ کوئی نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے، اور انہیں فدیہ لے کر یا تو رہا کر دینا چاہیے، یا یہ کہ ان سے کوئی خدمت لے کر ان کو رہا کر دینا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ، اب یہ وہ تاریخی حقائق ہیں کہ سیرت کی تمام کتابوں کے اندر موجود، حضور نے فیصلہ کر دیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق، اور خود حضور کی اپنی رائے بھی یہ تھی. اس لیے کہ جو نرمی اور جو شفقت اور جو رحمت حضور کے دل میں تھی، اسی طرح حضرت ابوبکر کے دل میں بھی تھی. لیکن حضرت عمر کا معاملہ دوسرا تھا. اشداء علی الکفار رحماء بینہم. ان کا معاملہ تو یہ تھا کہ مسلمانوں کے حق میں انتہائی رحیم اور شفیق، لیکن کفار کے لیے وہ ایک جسے آپ کہیے تلوار ہیں. لہٰذا ان کا مشورہ وہی تھا کہ ان سب کی گردن ان کے تن سے جدا کر دینی چاہیے. اس کے بعد پھر وہ بات سورہ انفال کے آخر میں غالباً وہ وہ آیات بھی نازل ہو گئی کہ تمہارے رب کو یہ بات جو تھی کہ ان کو قیدی بنا لیا جائے، تمہارے رب کو پسند نہیں آئی. اور اس کے بعد بڑے سخت الفاظ ہیں ایک حدیث کے، اور اگر اللہ کی خاص رحمت ہی وہ غالب نہ آ چکی ہوتی تو اے مسلمانوں تمہیں اللہ کی طرف سے بڑی سزا دی جاتی. اب وہ موقع بھی وہ تھا کہ جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رائے تھی بالکل اس کے عین مطابق قرآن حکیم نے ان کی توفیق کر دی، ان کی موافقت اختیار کر لی. تو وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ان 4 باتوں میں سے ایک یہ بھی تھی جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اور ہم نے تو حکم دیا تھا، یہاں اگرچہ عاہدہ یا حدود کے معنی آتے ہیں عہد کر لینا، قول و قرار کر لینا، لیکن اکثر مفسرین یہ کہا ہے کہ عہد کے معنی یہ بھی ہے کسی بات کی طرف راغب کرنا، کسی کا حکم دینا، ترغیب دینا. تو ہم نے تو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام ان دونوں کو اس بات کا حکم دیا تھا کہ ان طاہرا بیتیہ، کہ وہ دونوں میرے اس گھر کو، بیت اللہ کو بالکل پاک صاف رکھے. یہ پاکی اور صفائی کس اعتبار سے؟ ایک تو ظاہری نجاست بھی ہے، اور بہت سی احادیث بھی ہیں کہ جو اس کے اوپر گواہ ہیں کہ بیت اللہ کے اندر جو نظافت ہونی چاہیے، جو ایک طہارت اور پاکیزگی کا معاملہ ہونا چاہیے. اسی طرح ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ اس کی راوی میں نے نوٹ بھی کیا تھا، بخاری میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور نے سختی سے منع فرمایا بیت اللہ کے ارد گرد کا جو علاقہ ہے، خاص طور پر جو مطاف ہوتا تھا، اب تو مطاف بہت بڑا ہو گیا لیکن اس سے بہت چھوٹا ہوتا تھا، وہاں تھوکنے سے منع فرمایا. اسی طرح حضرت سائب ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث موجود ہے بخاری میں کہ یہ دور عمر کا جو خلافت عمر کا وہ زمانہ تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر وہاں موجود تھے بیت اللہ کے اندر، تو آپ کو اچانک ضرور بلند آواز کچھ سنائی دی کہ 2 افراد آپس میں گفتگو کر رہے ہیں بلند آوازی کے ساتھ.
تو حضرت عمر نے ان کو اپنی طرف طلب کیا، ان کو طلب فرمایا اور کہا کہ کیوں تم اتنی بلند آواز کے ساتھ یہاں گفتگو کر رہے ہو؟ تو انہیں جب حضرت عمر کو پتہ چلا کہ ان کا تعلق جو ہے یہاں سے نہیں ہے بلکہ کہیں دور سے یہ آئے ہیں، اور انہیں اس بیت اللہ کا بھی جو بھی ماحول ہے اس کی جو ایک تقدس ہے اس کا خیال انہیں گویا کہ اس کا احساس نہیں ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس ساتھ کو جو ہے وہ باز پرس کا معاملہ نہیں کیا، بلکہ یہ کہہ دیا کہ اگر تم یہیں کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں سخت سزا دیتا۔ گویا کہ دنیاوی امور پر گفتگو کرنا اور وہاں کوئی قہقہے لگانا، وہاں دنیا کی باتیں کرنا، یہ تمام چیزیں بھی وہ ہیں کہ جو گویا کہ ایک باطنی طہارت جو ہے، ایک تو ظاہری نجاست ہوتی ہے، ایک باطنی نجاست ہوتی ہے، اسی طرح ایک ظاہری پاکیزگی ہے، طہارت ہے، صاف ستھرائی ہے، اور اس کے علاوہ باطنی طہارت اور صفائی بھی ہے۔ اور اس اعتبار سے خاص طور پر یہاں چونکہ وہی لوگ تھے جو مکہ کے رہنے والے تھے، بت پرستی ان کا دین تھا، بت بھی موجود تھے، اور جہاں تک ظاہری نجاست کا معاملہ ہے تو جانور کو قربان کر کے اس کے خون سے جو ہے بیت اللہ کی دیواروں کو لتھیڑ دیا کرتے تھے، جو تصور کرتے ہوئے بھی انسان کے اوپر جو تکدر پیدا ہوتا ہے۔ تو ان طاہرہ بیتیہ للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ میرے گھر کو بالکل پاک صاف رکھو ہر نوع کی نجاست سے، خواہ وہ ظاہری نجاست ہو خواہ باطنی نجاست ہو۔ کن لوگوں کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ ظاہر ہے کوئی شخص بیت اللہ آئے گا تو اسی کام کے لیے آئے گا نا۔ بیت اللہ کا طواف جو ہے بہت اونچے درجے کی عبادت، اور اسی طرح بیت اللہ کے ساتھ ایک محبت کا معاملہ کہ انسان وہاں پہنچ کر جو ہے وہ نوافل بھی ادا کرتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے۔ وہاں کی ہر نماز جو جماعت کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں اس کی 1,00,000 جو ہے گناہ اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے، حدیث کے اندر موجود ہے۔ تو کن لوگوں کے لیے یہ پاکی اور صفائی اور ستھرائی ضروری ہے؟ وہ لوگ کہ جو طواف کرنے والے ہیں، دور دراز سے چلے آ رہے ہیں طواف کرنے کے لیے۔ اگر ماحول ہی کے اندر جو ہے کچھ جو ہے نجاستیں نظر آ رہی ہیں، یہ ہے کہ وہاں پہنچ کر احساس ہو رہا ہے کہ یہاں تو باطنی نجاستیں بھی موجود ہیں، عقیدے صحیح نہیں ہیں لوگوں کے، تو یہ تمام چیزیں گویا کہ ان لوگوں کا جو دور دور سے چلے آ رہے ہیں ان کے لیے ایک ریپیل کرنے کا ذریعہ بنے گی۔ والعاکفین، اور اسی طرح اعتکاف کرنے والے، عاکفہ یعکف کے معنی آتا ہے دھیان گھیان لگا کر بیٹھ جانا۔ ہمارے ہاں رمضان کے آخری عشرے کے اندر جو طواف ہوتا ہے آپ حضرات کو معلوم ہے، جو شخص بھی اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو وہ اپنے گھر سے الگ ہو جاتا ہے اور مسجد کے کسی گوشے کے اندر چادر تان کے جو ہے گویا کہ اب وہ دھیان گھیار کر رہا ہے، اپنا مراقبہ کر رہا ہے، محاسبہ کر رہا ہے۔ اس کے اور اس کے رب کے درمیان اب گویا کہ کوئی ایسی شے نہیں ہے جو اسے دیکھ بھی رہی ہو، پردے بھی اس نے ٹانگ دیے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے یہ نعمت مل جائے کہ اس پر رقت طاری ہو جائے اور اللہ کے حضور جو آہوزارو جاری کرنے لگے تو اس میں بھی گویا کہ ایک تخلیہ اسے وہاں مہیا ہے۔ تو یہ لوگ جو ہے یہ کیا کرتے تھے اس سے پہلے بھی کہ آ کر بیت اللہ کے اندر اعتکاف کیا کرتے تھے، لیکن اپنے دیویوں اور دیوتاؤں کے لیے انہی کا تصور اپنے ذہن کے اندر رکھتے تھے اور اسی کے اندر مراقبہ کیا کرتے تھے۔ جبکہ یہاں معاملہ جو ہے گویا کہ اعتکاف کی حالت میں تو بندہ اپنے رب کے بہت قریب ہو جاتا ہے، جو تخلیہ اسے وہاں میسر ہے، جو آنسو بہاتا ہے، جو اس کا رب ہی اسے دیکھ رہا ہے، اور اس کے اندر جو احساس شرمندگی اور پشیمانی اور خجالت ہے جو آنسو کی شکل میں اس کی آنکھوں سے روا ہے، تو اس کے اور رب کے درمیان تو کوئی بہت فاصلہ باقی نہیں رہا۔ تو للطائفین والعاکفین والرکع السجود، رکع جو ہے وہ راکع کی جمع ہے، راکع کسے کہتے ہیں؟ رکوع کرنے والا، اور سجدہ جو ہے وہ ساجد کی جمع ہے، ساجد کہتے ہیں سجدہ کرنے والی۔ تو یہاں جمع کی صیغے میں آ گئے، جو بھی چلا آ رہا ہے وہاں، وہ جو رکوع کرنے والے بھی ہیں، سجدہ کرنے والے بھی ہیں، اور یہاں بہت سے حضرات نے مراد لیے نماز ادا کرنے والے۔ ایک تو طواف ہو گیا نا، افضل ترین عبادت جو ہے بیت اللہ میں اگر آپ کو موقع مل جائے تو اس کا طواف کیجئے، اور طواف بھی صرف چکر لگانا تو نہیں ہے نا، وہ 7 جو آپ چکر پورے کرتے ہیں اس میں مسلسل اللہ کے حضور دعا کیجئے، قرآن حکیم کی تلاوت کیجئے، اللہ کی مدح کیجئے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ اسی طرح تمام اذکار جو اس موقع پر کیے جا سکتے ہیں، دعائیں کی جا سکتی ہیں۔ تو للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، اور یاد کرو جب کہ کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، اے میرے پروردگار، ربی، یہ بے کے نیچے جو زیر ہے وہ ربی ہے اصل میں، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے پروردگار اس شہر کو، مراد کون سا شہر ہے؟ شہر مکہ، اس کو امن کا گہوارہ بنا دے، بلدا آمنا،
اور یہ وہ ہے اصل میں سرزمین حرم کا علاقہ، حدود حرم، جس کے اندر کوئی خون ریزی نہیں ہو سکتی، کسی جانور کا شکار نہیں کیا جا سکتا، کسی کو تلف نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ کہ تاریخ گواہ ہے کہ مختلف مواقع کے اوپر فساد ہوتے رہے ہیں، خون ریزی بھی ہوتی رہی ہے، لیکن حکم وہ موجود ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، یہ دعا اللہ تعالیٰ کے حضور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی کہ اس شہر مکہ کو امن کا گہوارہ بنا دے. اور اسی کا جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ جو حدود حرم ہے اس کے بارے میں جو بھی قرآن حکیم کے اندر بھی بہرحال ذکر موجود ہے کہ یہ جگہ وہ ہے کہ جہاں کسی قسم کی خون ریزی نہیں ہونی چاہیے. نجاست جو ہے وہ بھی تو خون ریزی کے اندر آ جائے گی. اس کے علاوہ احادیث جو ہیں اس کے اوپر پوری سند کے ساتھ جو ہے موجود ہیں کہ یہاں کسی قسم کا کوئی معاملہ جو ہے کسی کی جان کو تلف کر دینا، کسی کو قتل کر دینا، اور کسی کے ساتھ جو ہے کوئی ظلم و زیادتی کا معاملہ کرنا، کسی کا خون بہانا، خواہ اس کی موت نہ بھی واقع ہوئی ہو، یہ تمام چیزیں حرام ہیں. وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور یہاں کے رہنے والوں کو رزق عطا فرما، روزی عطا فرما، من الثمرات، ہر قسم کے پھل اور میوے. یہاں از خود سبزیاں بھی آ گئیں، یہ جو اجناس ہوتی ہیں جس میں گندم ہے، چاول ہے، یہ تمام چیزیں بھی آ گئیں. گویا کہ سامان خرد و نوش جو تو نے اپنی نعمتیں اپنے بندوں کے لیے جو ہیں اس زمین سے پیدا کی ہیں، اگائی ہیں، پھلوں کی شکل میں ہوں، میووں کی شکل میں ہوں، سبزیوں کی ترکاریوں کی شکل میں ہوں، اور بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں وافر عطا فرما یہاں کے رہنے والوں کو. وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور یہ تمام نعمتیں ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان رکھتے ہیں ان میں سے اللہ پر بھی اور آخرت پر بھی. ظاہر ہے کہ یہ تو اصل میں توحید کا گھر ہے نا، یہ تو خانہ خدا ہے کیا، وہ عقیدہ توحید کا جسے آپ کا یہ مرکز ہے. تو یہاں تو وہی لوگ ہوں گے جو ایمان رکھتے ہوں گے اللہ پر، اللہ کے رسول پر اور آخرت پر. من آمن باللہ والیوم الآخر. قال ومن کفر، اور پھر فرمایا اور جو شخص بھی کفر کرے گا، گویا کہ ایمان کے بالکل اپوزٹ روش کفر کی. یہاں مشرکین جو اس وقت موجود تھے شہر مکہ کے اندر وہ بھی آ گئے، اور پھر یہ کہ آنے والے ادوار کے اندر بھی وہ لوگ کہ جو بہرحال جیسا کہ وہ آیت بھی ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ سورہ توبہ کے اندر، انما المشرکون نجس، کہ تمام مشرک نجس ہے، ناپاک ہیں، اور انہیں یہ لائق نہیں ہے کہ وہ بیت اللہ اور اس کے حدود حرم کے اندر داخل ہوں. لہذا آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی قافلے رواں ہوتے ہیں تو ایک ایگزٹ موجود ہے، اور وہاں لکھا ہوا بڑی بڑی جو ہے جسے آپ کا یہ کتبے کے اندر کہ آگے حدود حرم اب شروع ہو رہی ہیں، جتنے بھی مشرکین ہیں وہ اس رستے کو ایگزٹ کو لے کر یہاں سے نکل جائیں. اب وہاں داخلہ ممنوع ہے، جیسا کہ میں نے کہا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. جب فیصلہ ہو گیا تو اس کے بعد اب کسی مشرک کو اجازت نہیں ہے کہ وہ حدود حرم میں داخل ہو سکے، کجا یہ کہ بالکل باقاعدہ حرم کے اندر پہنچ جانا. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جس کے بارے میں یہاں فرمایا گیا قال ومن کفر فامتعه قلیلا، لیکن جو شخص بھی انکار کرے گا، کفر کے اوپر اڑا رہے گا، فامتعه قلیلا، تو اس کو بھی ہم کچھ نہ کچھ دیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نا. یہاں کسی بھی مشرک کو یا اللہ کا انکار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ جو ہے بھوکا نہیں مارتا. دنیا کی نعمتیں سب کے لیے ہیں، لیکن فرما دیا کہ قرآن میں، اور یہ تمام نعمتیں خاص ہو جائیں گی صرف اہل ایمان کے لیے اخروی زندگی میں. اس دنیا میں تو ممکن ہے اہل ایمان میں سے بہت سے وہ بھی ہوں جنہیں 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے نا. اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کی چادر کو بڑا کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے اسے تنگ کر دیتا ہے. اور اللہ کی طرف سے جو ابتلا ہوتی ہے، جو آزمائش ہوتی ہے، اس کے اندر یہ بھی ہے وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، یہ جو بھی پھل ہیں، جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، جو بھی انسان کا معاش ہے، اس کے اندر تنگی، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، ایک اللہ کی طرف سے امتحان ہے. تو ومن کفر فامتعه قلیلا، جو شخص بھی کفر کے اوپر اڑا رہا، جو کفر کرے گا، تو اس کو بھی میں یہاں کی جو بھی نعمتیں ہیں ان میں سے دوں گا. ثم اضطرہ الی عذاب النار وبئس المصیر. استر یستر آتا ہے کسی شخص کو جبراً گھسیٹ کر لے جانا، کھینچ لے جانا. اس دنیا میں تو جو بھی نعمتیں ہیں وہ سب کے لیے ہیں، بلکہ ممکن ہے کہ یہاں کافر اور مشرک مسلمانوں سے بڑھ کر نعمتیں انہیں مل رہی ہوں. لیکن یہ کہ آخرت میں کیا ہوگا، ثم اضطرہ الی عذاب النار، اور پھر
میں اس کو جبرن کھینچ کر لے جاؤں گا جہنم کے عذاب کی طرف، آگ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ومن کفر فامتعہ قلیلا، نوٹ کیجئے قلیلا کے الفاظ جو آئے ہیں یہ دونوں اعتبارات سے ہیں، تھوڑی مقدار میں بھی ہو سکتا ہے اور تھوڑی مدت کے لیے بھی۔ دنیا کی نعمتیں کافروں کو، مشرکوں کو، اللہ کا انکار کرنے والوں کو، مرتدین کو، ملحدین کو، یا تو تھوڑی مدت کے لیے، مدت ہے کتنی، انسان کی اپنی زندگی کتنی ہوتی ہے اخروی زندگی کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر، یا یہ کہ مقدار کے اعتبار سے، دونوں چیزیں یہاں مراد لی جا سکتی ہیں کہ تم جو فرمایا گیا فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، اس دنیا کی جو بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں لوگوں کے لیے، اس میں سے کچھ دے گا تھوڑی مدت کے لیے بھی اور پھر ساتھ ہی تھوڑی مقدار میں، دونوں اعتبارات سے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اب یہاں گویا کہ نقشہ کشی کی جا رہی ہے، اس منظر کو ذرا اپنے ذہن کے اندر ذرا تصور میں لاؤ۔ وہ وقت جب کہ ابراہیم اور اسماعیل دونوں مل کر بیت اللہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے، یرفعو، دونوں ہی چیزیں مراد لی گئی ہیں۔ ایک یہ بھی کہا گیا کہ بنیادوں کے اوپر دیواریں اٹھا رہے تھے، اور دوسری مراد یہ بھی لے گی جبکہ وہ بنیادیں بنا رہے تھے۔ بنیاد بھی تو آخر زمین کے تھوڑے گہرائی میں جا کر اوپر بلند ہوتی ہے نا، یرفعو، رفع یرفعو، بلند کرنا، اٹھانا، تو بنیادوں سے دیواروں کو اٹھا رہے تھے۔ اور یہ بات بھی آپ میں سے بہت سے حضرات کے علم میں ہوگی کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک، یہ جو بیت اللہ ہے یہ سب سے پہلا گھر ہے جو تعمیر کیا گیا اللہ کی بندگی کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے۔ اور حضرت ابراہیم، حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں پہلے نبی بھی ہیں اور پہلے انسان بھی ہیں، تو اس کی تعمیر اول حضرت آدم نے کی تھی۔ قرآن میں اگرچہ اس کا ذکر موجود نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ عقل بھی دی ہے نا، اگر سب سے پہلا گھر تعمیر کیا گیا تو کیسے ممکن ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہے ان کی زندگی میں گھر موجود نہ ہو؟ وہاں بھی تو عبادت ہوتی تھی نا، وہاں بھی تو توحید کا کوئی نہ کوئی مرکز موجود ہوگا، تو بنیادیں موجود تھی۔ لیکن یہ کہ مرور ایام کی وجہ سے مختلف حالات ہوتے ہیں، کبھی سیلاب آیا، آج بھی آپ کو معلوم ہے جب سیلاب آتا ہے تو کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ بیت اللہ کی دیواریں ڈھہ گئی، پھر ان کو دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ یہی معاملہ جو ہسٹوریکلی موجود ہے کہ مقام ابراہیم جو ہے مختلف مقامات متعین کیے جاتے رہے۔ یہ آخری آج جو مقام ابراہیم ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مقرر ہوا تھا، ورنہ پہلے یہ بیت اللہ کی دیوار کے نسبتاً قریب ہوتا تھا۔ تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا دور بھی جو ہے وہ بھی تو آخر ایک بڑی حجت ہے نا۔ تو یہ بیت اللہ کی دیواروں کو اٹھانا، ان دیواروں کی تعمیر کرنا، ان کو بلندی کی طرف لے جانا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یہاں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کا ذکر کر دیا گیا، جبکہ یہ دونوں باپ بیٹا مل کر بیت اللہ کی دیواروں کو تعمیر کر رہے تھے، اٹھا رہے تھے۔ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اب یہ وہ دعا ہے، میں نہیں سمجھتا جو حضرات بھی یہاں بیٹھے انہیں یاد نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی توفیق ملے کسی نیک کام کی، تو ہمارے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہی نہیں ہوتا کہ میری اس نیکی کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا، یہ تو اس بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے، جبکہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہر نوع کی نیکی جو انسان کو، جس کی توفیق اللہ کی طرف سے میسر آ جائے، تو انسان چاہتا ہے کہ میری یہ نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، میرے لیے توشہ آخرت بن جائے۔ تو اتنا بڑا کام کہ بیت اللہ کی دیواروں کی تعمیر ہو رہی ہے، بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے، اور حضرت ابراہیم ان کے بیٹے اسماعیل دونوں مل کر اس کی دیواروں کو اٹھا رہے ہیں، تو ان کی زبان کے اوپر جو الفاظ تھے وہ کیا تھے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے پروردگار یہ جو محنت ہم کر رہے ہیں تیرے حکم سے اس بیت اللہ کی دیواروں کو بلند کر رہے ہیں، تو ہماری اس محنت کو، اس سعی و جہد کو، کوشش کو قبول فرما لے اپنی بارگاہ میں۔ انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو سب کچھ سننے والا اور ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اور اے ہمارے پروردگار ہمیں بنا اپنا تابع فرمان بندہ۔ مسلم کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کے تابع فرمان ہو، جو اللہ کا فرما بردار ہو، اللہ کے احکامات کی پیروی کرنے والا ہو۔ اور یہاں نوٹ کر لیجئے، احکامات ڈوز بھی ہوتے ہیں، ڈونٹس بھی ہوتے ہیں۔ کچھ چیزوں کا حکم دیا جاتا ہے، کچھ چیزوں سے روک دیا جاتا ہے۔ دونوں اعتبارات سے اللہ کے احکامات کی اطاعت کرنے والا،
جن چیزوں سے اس نے روک دیا اس سے رک جانے والا. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جیسا کہ فرمایا گیا رسول جس بات کا تمہیں حکم دیں، جو شے وہ کہیں، بلا چون چرا اس کو تسلیم کر لو، اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. وما ينطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحی، وہ اپنی خواہش نفس سے تو کچھ نہیں کہتے، اللہ کا حکم ہوتا ہے. جو شب بات ان کی زبان سے نکل رہی ہے کہ اللہ نے یہ بات مجھ پر نازل کی ہے، وہ وہی ہے. فخذوہ، اسے مضبوطی سے پکڑ لو، اور جس شے سے وہ منع کر دیں، روک دیں، اس سے بچ جاؤ. یہ معاملہ اللہ کے رسول چونکہ وہ حجت ہوتے ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی یہی ہے. اسلام کسے کہیں گے؟ پوری زندگی میں اللہ کی فرما برداری اختیار کرنا، اللہ کی بندگی کرنا. ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے پروردگار تو ہم دونوں کو اپنا مسلمان بندہ بنائے رکھ. یہ مسلمین جو ہے تثنیہ کا صیغہ ہے. دیواریں دونوں بلند کر رہے تھے نا، اپنے حق میں دعا مانگ رہے ہیں. اللہ کے سامنے دعا کیا کر رہے ہیں؟ پروردگار تو ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے. اور ہم مسلمان ہونے کے ناطے سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا فرما بردار ہے ہی کوئی نہیں. چاہے ہماری زندگی کے اندر ہر قسم کے جو ہے وہ گناہ بھی موجود ہوں، کوتاہیاں بھی ہیں، غفلتیں بھی ہیں، حقوق اللہ حقوق العباد سے جو ہے ہم فرار بھی اختیار کرتے ہیں، لیکن یہ کہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. علامہ اقبال کا وہ شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے، چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ رہا. اسلام کے معنی کیا ہیں؟ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو مجھ پر لرزہ طاری ہوتا ہے. اسلام کے معنی پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت اختیار کرنا، اللہ کی فرما برداری اختیار کرنا، اور یہ اطاعت اور فرما برداری اللہ کی محبت کے جذبے کے ساتھ ہو. تو ربنا وجعلنا مسلمین لک، ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بندہ بنائے رکھ. ومن ذریتنا امتا مسلمۃ لک، اور ہماری ذریت میں سے ایک امت برپا کیجو جو امت مسلمہ ہو. یہاں امت مسلمہ کون؟ وہ امت کے جو اللہ کی فرما برداری اختیار کرنے والی ہو. آج جو امت مسلمہ ہے اس کا کتنا پرسنٹ حصہ ہوگا؟ صرف نماز کو ایک کسوٹی بنا لیجئے، کتنے فیصد ہوں گے مسلمان جو کہنے کو مسلمان ہیں، جو نماز 5 وقتہ کے اوپر قائم ہوں؟ میں نہیں سمجھتا کہ 5% سے بھی شاید زائد ہوں. تو 95% مسلمان کون ہوئے؟ جو اللہ کے نافرمان ہیں. نماز کے بارے میں جو حکم 20 مقامات پر قرآن میں ذکر موجود، حکم موجود، اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ یقیمون الصلاۃ. نماز اور زکوٰۃ، ایک بدنی عبادت نماز ہے اور دوسری مالی عبادت زکوٰۃ ہے. 20 مقامات پر حکم موجود. تو فرما برداری جو ہے وہ من ذریتنا امتا مسلمۃ لک، اور ہماری ذریت میں سے، ہماری نسل میں سے، ہماری اولاد میں ایک امت برپا کی جو امت مسلمہ. اور اس بات کو بھی نوٹ کیجئے، یہود ہم سے پہلے امت مسلمہ تھے، جسے ہم سابقہ امت مسلمہ کہتے ہیں. اور وہ امت جو صرف اللہ ہی کی فرما برداری پر قائم رہے وہ امت مسلمہ ہے. حضرت نوح علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے تو جو لوگ بھی ایمان لے آئے تھے، 80-90 جتنے بھی تھے، وہ بھی تو ایک امت تھے نا، امت مسلمہ. انہیں اللہ نے بچا لیا تھا اس عذاب سے، جتنے نبی اور رسول آئے. اس سے کہ وہی سلسلہ ہدایت ہے، وہی کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے. جو ایک سلسلہ زنجیر جو قائم کی گئی ہے اسی کی مختلف کڑیاں ہیں نا، انبیاء اور رسول کی شکل میں. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہمیں دکھا. ارنا کے اصل معنی کیا ہے؟ دکھا. لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ ہمیں سکھا دے. اس لیے کہ بہرحال مرور ایام کی وجہ سے وہ جو حج کی اصل عبادت ہے، جس میں طواف کیسے ہوگا اور اس کے اندر جو ہے پہلے 3 چکر یا 4 چکر کیسے ہوتے ہیں، پھر دوسرے کیا ہوتے ہیں، اور پھر اس کے کیا ادب ہے، کیا آداب ہیں اس کے، یہ تمام چیزیں. پھر یہ کہ مناسک حج کے اندر سعی بھی ہے صفا مروہ کے مابین بھی، اسی طرح جو ہے قیام منی بھی ہے، پھر وقوف عرفات بھی ہے. پورے حج کی عبادت کو اگر آپ ایز اے پیکج سامنے رکھیں گے تو یہ تمام چیزیں کس نے سکھائیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے چلا آ رہا ہے حج کا سلسلہ. جب حضور کی بعثت ہوئی ہے، حج کی عبادت اس وقت بھی ہوتی تھی. طواف کیا جاتا تھا بیت اللہ کا، ابھی حضور کی پیدائش بھی نہیں ہوئی. اس لیے کہ سلسلہ چلا آ رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. جو باتیں سکھائی تھی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو، وہی نسل در نسل منتقل ہوتی ہوئی پہنچی نا اس دور تک جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو رہی.
یہ الگ بات ہے کہ بہت سی خباثتیں اس میں شامل ہو چکی تھی، بالکل برہنہ ہو کر طواف کرنا، خواہ وہ مرد ہو خواتین ہو. گویا کہ شرم و حیا کا جو ایک قدغن اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت میں رکھی ہے، اس پردے کو چاک کر کے بالکل برہنہ ہو کر طواف کرنا سمجھا جاتا تھا یہ تو سب سے اونچے درجے کا طواف ہے. مختلف دیویوں اور دیوتاؤں کے نام پر جانور ذبح کرنا اور اس کے خون سے جو ہے بیت اللہ کی دیواروں کو لتھیڑ دینا. اب یہ تمام چیزیں جہالت کی باتیں تھی نا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں ارنا مناسکنا. نون سین اور کاف یہ مادہ عربی زبان میں آتا ہے کسی شے کو دھو دینا، پاک کر دینا، صاف کر دینا. تو اسی سے منسک بنا ہے. منسک وہ شے کہ جس سے انسان اپنے آپ کو پاک اور صاف کرتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا بھی ایک معاملہ ہوا تھا. قربانی ایک اس کا سمبل بن گئی کہ گویا کہ انسان جانور قربان کرتا ہے اس کو اپنی اس پاکی اور پاکیزگی اور طہارت کو حاصل کرنے کے لیے. تو اسی سے جو ہے وہ پھر وہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج کے اندر کہ ہم نے ہر امت کے لیے کچھ مناسک طے کر دیے ہیں، اور ان میں یہ جو نسک والا جو ہے اسے ہم عام طور پر کہتے ہیں قربانی. جیسا کہ قرآن میں موجود ہے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. یقیناً میری نماز بھی اور میری قربانیاں بھی اور میرا زندہ رہنا بھی اور میری موت بھی کل کا کل ہے اللہ کے لیے، اللہ کی طرف سے ہے. تو ارنا مناسکنا، جو مناسک حج ہیں پروردگار ہمیں وہ بھی سکھا دے، ہمیں بتا، ہمیں معلوم نہیں ہے. وتب علینا، اور ہمیں معاف فرما دے، ہماری طرف اپنی رحمت کو متوجہ فرما دے، ہم تیری نگاہ میں آ جائیں، تیری رحمت جو ہے ہمیں ڈھانپ لے. انک انت التواب الرحیم، یقیناً تو ہے کہ جو توبہ کا قبول فرمانے والا اور کمال رحمت والا ہے. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. اب دیکھیے وہی دعا جو چل رہی ہے تسلسل کے ساتھ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اس کے بعد آگے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اب آ رہا ہے پھر دوبارہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. امت کا ذکر کیا گیا نا، اپنی ذریت کا ذکر کیا گیا، اپنی نسل کا ذکر کیا گیا. تو اے پروردگار میری اس نسل میں، میری اس ذریت کے اندر اپنا وہ رسول مبعوث فرمانا یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیات پڑھ کر سنائے لوگوں کو. اس لیے کہ تلا یتلو کے معنی صرف پڑھنا نہیں ہوتا، پڑھ کر سنانا بھی ہے. اگرچہ اصلاً تلا یتلو کے معنی فالو کرنا بھی ہے کہ جو تم نے سنا ہے، جو تم نے پڑھا ہے اس کو فالو بھی کرو، اس پر عمل بھی کرو. یتلو علیہم آیاتک، کہ جو لوگوں پر تیری آیات پڑھ کر سنائے، تیری آیات پڑھے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ فرما دے. یہ 4 لینڈ مارکس ہیں جن کا یہاں ذکر کیا گیا، اور قرآن حکیم نے 2 مرتبہ یہی چاروں اصطلاحات اسی صورت میں موجود، ایک مرتبہ سورہ آل عمران میں اور پھر 4تھی مرتبہ آئے گا سورہ جمعہ کے اندر. قرآن حکیم پر غور کرنے والوں نے اس بات کو خاص طور پر ٹارگٹ کیا کہ یہی چاروں اصطلاح 4 مقامات پر قرآن میں وارد ہوئی. اسی وجہ سے اسے کہا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ انقلاب قرآن تھا. قرآن کی دعوت تھی جس کے علمبردار بنے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی آیات نے ان کو سننے سے ان لوگوں کا تزکیہ بھی ہوا، انہیں کتاب کی تعلیم بھی دی گئی، اور پھر یہ کہ ان تک اللہ کا پیغام بھی پہنچ گیا، اور پھر یہ کہ حکمت، دانائی وہ بھی اس کتاب کے اندر موجود ہے، جسے آپ سینٹرل ایکسس کہیں گے کہ تاریخ انسانی نے صرف ایک انقلاب ایسا دیکھا ہے جو ایک شخص سے شروع ہوا اور اسی کی زندگی میں اپنا پہلا فیز مکمل کر دیا. جزیرہ نما عرب کتنا وسیع و عریض علاقہ ہے، وہ پورا کا پورا وہ تھا کہ جو سرنگو ہو گیا اسلام کے جھنڈے کے تحت. حجۃ الوداع کے موقع پر جو حضور نے خطبہ دیا تو 1,24,000 افراد تقریباً موجود تھے. ظاہر ہے اتنے پرانا جو ہے جس پیریڈ میں کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا تھا کہ اتنے لوگ بھی جمع ہو سکتے ہیں. فوجیں ہوتی تھی، رومیوں کی جو ہے 3-3 لاکھ کی فوج موجود، لیکن یہ کہ ایک شخص سے جو ہے وہ بات شروع ہوئی، 1 سے 2 ہوئے، 2 سے 4 ہوئے، پھر ان کی جو ہے تعلیم کتاب کا بندوبست کیا گیا، ان کا تزکیہ کیا گیا، ان کی تربیت کی گئی، انہیں ایک جماعت کے نظم کے اندر پرویا گیا.
اور پھر یہ جماعت تھی کہ جس نے پھر وہ جہاد کیا ہے، قتال کیا ہے، بالآخر اللہ تعالیٰ کا دین غالب ہو گیا۔ تو منہج انقلاب نبوی اگر آپ نے اصطلاح سنی ہو تو وہ یہ اصل میں منہج یہ ہے، 4 مقامات پر یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو اے پروردگار، میری ذریت اور میری نسل میں وہ رسول مبعوث فرمانا جو تیری آیات پڑھ کر سنائے لوگوں کو، ان کی تعلیم کا بندوبست کرے۔ تعلیم کتاب بھی ہے، کتاب کسے کہیں گے؟ شریعت کے احکامات۔ قرآن حکیم میں جہاں بھی آتا کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القتال، تم پر فرض کر دیا گیا، تم پر لکھ دیا گیا، یہ شے تم پر لازم کر دی گئی، تو وہ شریعت کے احکامات ہوتے ہیں نا۔ تو تعلیم کتاب کیا ہوا؟ شریعت کے احکامات جو قرآن حکیم میں ہیں، اور حکمت، قرآن بھرا ہوا ہے حکمت سے۔ قرآن کو پڑھتے ہوئے انسان کے اندر گویا کہ ایمان اور تقوی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں نا، جیسے کہ قرآن میں کہا گیا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ حکمت اصل میں چوری جامن کا ساتھ ہے، ایمان کے ساتھ۔ ورنہ آپ دنیاوی تعلیم کتنی بھی حاصل کر لیں، لیکن اگر اللہ کی معرفت موجود نہیں ہے اور اخروی زندگی کا تصور موجود ہے تو پھر حکمت نہیں ہے۔ حکمت تو ہے ہی اسی بات کا نام۔ حضرت لقمان کا ذکر کیا گیا، انشکر لی ولوالدیک۔ ہم نے لقمان کو حکمت اور دانش عطا کی تھی کہ وہ شکر گزار بندہ بن جائے، میرا اور اپنے والدین کے لیے بھی شکر گزاری اختیار کرنے والا۔ تو یہاں یہ 4 اصطلاحات کو اپنے سامنے رکھیے، اور آغاز اسی طرح ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، کوئی اپنا فلسفہ، اپنی منطق حضور نے پیش نہیں کی، جہاں گئے قرآن پڑھ کر سنایا۔ اور قرآن کے اندر وہ قوت تسخیر موجود تھی کہ اس نے لوگوں کو اٹریکٹ کیا ہے۔ اس معاشرے کی جو کریم تھی وہ حضور پر ایمان لائی ہے۔ حضرت ابوبکر کون تھے؟ متمول ترین افراد میں سے ایک تھے، مکہ کے رہنے والے، اور انتہائی معتبر۔ مقدمات کا فیصلہ کروانے کے لیے لوگ آتے تھے حضرت ابوبکر کے پاس۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر نوع کی، جسے آپ کہیے کہ چھوٹے سے چھوٹی بھی کوئی خطا یا کوئی گناہ ہم تصور نہیں کر سکتے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی معاملہ تھا۔ کہیں کوئی داغ دھبا، کوئی چھینٹ آپ کو ان کے دامن کردار پہ نظر نہیں آئی۔ یہ وہ کریم تھی کہ جو پھر حضور کے قریب آئی ہے، جمع ہوئی ہے، اور اس کے بعد بہرحال مشرکین کی طرف سے بڑی پرسیکیوشن بھی ہوئی، بہت سختیاں ہوئیں، تعذیب کی جو ہے اس میں سے گزارا گیا، لیکن بالآخر جو ہے ہجرت ہوئی ہے۔ اس کے بعد پھر کتنی جنگیں ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو پھر بالفعل جو ہے وہ قائم اور نافذ فرما دیا۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حضور بالآخر فتح مکہ جو ہوئی ہے تو فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے نا، لیکن دنیاوی فاتحوں کی کیفیت اور ہوتی ہے، وہ اکڑ کے اندر اور گردن اکڑی ہوئی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جو روایات ملتی ہیں، جس اونٹنی یا جس گھوڑے کے اوپر آپ سوار تھے، آپ کی گردن تواضع اور انکساری کی وجہ سے اتنی جھکی ہوئی تھی کہ آپ کی پیشانی جو ہے اس گھوڑے یا اونٹ کی گردن کے ساتھ بس ہو رہی تھی۔ تو یہ نقشہ بھی چشم فلک نے دیکھا۔ یہ پورا پروسیس وہ گھومتا ہے قرآن کے نزدیک۔ یہاں یہ چاروں کی چاروں اصطلاح جو ہیں گویا کہ وہی ریوالو کر رہی ہیں قرآن کے گرد۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، سورہ جمعہ میں فرمایا گیا، وہاں یہاں فرمایا گیا یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ یقیناً تو ہے کہ جو العزیز ہے، سب سے بالا ہے، زبردست ہے، بڑی قوت والا ہے، غالب ہے، الحکیم ہے، کمال حکمت والا۔ یہاں یہ 15واں رکوع ختم ہوا، اگرچہ میں نے تو خیال تھا کہ 16ویں رکوع کے بھی ہم ابتدائی چند آیات پڑھ لیں گے۔ بہرحال جو باتیں بھی میں نے عرض کی ہیں، اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور اپنی زندگیوں ہی کے اندر تبدیلی، صرف اسی پر ہم قانے نہ ہوں، بلکہ یہ کہ اس خیر کے، اس دین کی بات کو لوگوں تک پہنچانا کا بھی اللہ تعالی ہمیں سبب بنا دے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔